अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर से हाजिर हैं डिसाइफर विद अब्दुल बासित के एक नए एपिसोड के साथ। नाज़रीन, आज के डिसाइफर विद अब्दुल बासित में हम बात करेंगे अनकरा में होने वाले नेटो सरबराही इजलास की और साथ साथ हमास के एक बड़े फैसले की, फ़लस्तीन में इंतखाबात की, ईरान अमेरिका कशीदगी और वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर। तो आगाज़ करेंगे डिसाइफर का। वेलकम बासित साहब। जी बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बासित साहब, हम सब ने देखा कि 7 और 8 जुलाई को अनकरा में नेटो सरबराही इजलास हुआ, लेकिन वो एक सरबराही इजलास से ज़्यादा वन मैन शो ही लग रहा था। छाए हुए थे ट्रंप साहब। तो किस तरह से देखते हैं इस सरबराही इजलास को? क्या अब हम ये समझें कि नेटो अब बहैसियत अस्करी इत्तेहाद के सरवाइव कर गया है या कि कोलैप्स कर जाएगा? नहीं, कोलैप्स तो खैर अब नहीं करेगा, क्योंकि अब एक और वजह ढूंढ ली है नेटो ने अपने कॉन्टिन्यूएशन के लिए। सही। जब कोल्ड वॉर में ये इस्टेब्लिश हुई थी 1949 में, उस वक्त सोवियत यूनियन था या कम्युनिज़म था, अब वो रशिया है जी। और बड़े वाजे हो गया। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी ना इस अंकरा समिट की, वो उसका डिक्लेरेशन लगा। उसमें मुख्तसर सा डिक्लेरेशन है 6 पैराग्राफ का, और बड़ा आसान होता है पढ़ना और बड़ी अच्छी बातें हैं इसमें। जो बातें भी हैं वो बड़ी उन्होंने मुख्तसरन कही हुई हैं। वो लंबे लंबे तवील डिक्लेरेशंस आ जाते हैं, उनको पढ़ना भी एक मुश्किल सा काम हो जाता है। तो पहले तो हैट्स ऑफ टू जी वो रटे जो जनरल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं नेटो को, उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि इतने माशाल्लाह टर्स और क्रिस्प उन्होंने ये डिक्लेरेशन इशू करवाया है। अच्छा, अब 2-3 चीज़ें हैं जिनको मैं चाहूँगा कि उसको थोड़ा सा हाईलाइट करें अपने नाजरीन के लिए। एक तो जिस तरह आपने कहा ट्रंप साहब छाए हुए थे, क्योंकि ट्रंप साहब की जो आदत है वो हर जगह कोई भी बात कर सकते हैं और करते रहते हैं, और ख़बरों की ज़िनदी बने रहते हैं इसी वजह से। तो बड़ी भरपूर उनकी मसरूफियात रहीं प्रेसिडेंट ट्रंप की, और चूँकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने आप को पहले से ही कॉन्ट्रोवर्शियल इतना कर लिया था यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में और नेटो के कॉन्टेक्स्ट में, कि इट वाज आई मीन एक्सपेक्टेड कि वो ही शो स्टॉपर होंगे इस सारे इजलास के। और फिर अमेरिका का सदर वाकई अमेरिका का सदर है ना, अगर नेटो चलती है तो अमेरिका की वजह से ही चल रही है। तो अमेरिका का भारल एक है, उसके ट्रुप्स हैं, उसके बेसेस हैं यूरोप में, और यूरोप भी सारा अमेरिका की जानिब ही देखता है अपने दिफा के लिए। गो कि अब थोड़ी बहुत तो यूरोप को समझ आ रही है कि वो अमेरिका पे तकिया नहीं कर सकता हर बात पर, और अगर रूस से उन्होंने अपने आप को, रूस को डिटर करना, उसके एग्रेशन को, तो उसको यूक्रेन ही में रोकना होगा। अदरवाइज़ अगर यूक्रेन में यूरोप फेल हो गया या नेटो फ्लॉप हो गया, तो फिर उनके ख्याल में रशिया को मज़ीद तक़वियत मिलेगी, शय मिलेगी कि वो मज़ीद ममालिक में भी इसी किस्म का एग्रेशन करे। हालांकि बात ज़रा उल्टी भी है, एक लिहाज से हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर यूक्रेन नेटो का शोशा ना छोड़ता तो शायद ये हालात इस नहज तक ना पहुँचते, हालात मुख्तलिफ होते, क्योंकि यूरोप ने भी पुश किया यूक्रेन को कि नेटो ज्वाइन करें, नेटो ज्वाइन करें, हम नेटो ज्वाइन कराएंगे, ये हमारा सॉवरेन राइट है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जिसकी वजह से रशिया ने फिर उसके लिए भी कोई और नतीजा नहीं उसके सामने आया। बट इन एनी केस, एक तो देखिए नेटो के कॉन्टेक्स्ट में ये इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि अगर आप डिक्लेरेशन देखिए तो पैराग्राफ जो है ना 2 में तो बड़े वाज़े तौर पे लिख देते हैं, टू काउंटर द लॉन्ग टर्म थ्रेट रशिया पोजेस टू यूरो अटलांटिक सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। यानी ये कि हम पहले डिस्कस करते रहने कि जी कोल्ड वॉर के बाद नेटो की अब कोई रेलेवेंस नहीं रही। पहले वो उन्होंने टेररिज्म का मामला निकाल लिया 9/11 के बाद अपने सर्वाइवल के लिए, कॉन्टिन्यूएशन के लिए, और अब रशिया का जो थ्रेट है सो कॉल्ड, उसको अब बना लिया वजह बना ली अपने ज़िंदा रहने के लिए। तो नेटो तो अब कंटिन्यू करेगा। अब क्या ये कंटिन्यू कर सकता है उस तरह जिस तरह ट्रंप साहब कहते हैं कि 5% अपने जीडीपी का आप अपने डिफेंस पे खर्च करें? बहुत से ममालिक अभी भी हैं जो कि 2%, ओरिजिनल तो 2% था ना, फिर ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने आते ही कहा कि जी 5% करेंगे आप सब लोग अपने डिफेंस पे। अब बहुत से वेलफेयर स्टेट्स हैं, स्पेन वगैरह, उनके लिए बहुत मुश्किल हो रही है कि अपने दिफाई अखराजात को 5% तक लेकर।
لیکن اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہاں سے جائیں وائٹ ہاؤس سے تو پھر کچھ حالات بہتر ہوں گے. لیکن ابھی تک سب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کریں گے لیکن وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا, وی ول سی. وہ امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ یورپ اب خود بھی یہ سمجھتا ہے, جیسا میں نے پہلے کہا, کہ وہ تکیہ نہیں کر سکتے زیادہ عرصے تک انلیس کہ کوئی اور ایسا پریزیڈنٹ ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ آ جائے جو کہ پھر نیٹو کو ڈفرینٹ انداز سے دیکھے. لیکن اب امریکہ کا یورپ پہ کم از کم پریشر رہے گا, چاہے ریپبلکن پارٹی کا صدر آتا ہے یا ڈیموکریٹک پارٹی کا صدر آتا ہے, وہ پریشر رہے گا تاکہ کہ آپ جی اپنے ڈیفنس اخراجات کو بڑھائیے. جہاں امریکہ دیکھیے اپنے دفاعی اخراجات کو 1.1 ٹریلین سے 1.5 ٹریلین تک لے کر جا رہا ہے, تو وہاں یہ توقع بھی رکھتا ہے, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک لحاظ سے کہنا ٹھیک ہے کہ ہم کیوں اتنا خرچ کر رہے ہیں, ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز ہم یورپ کے ڈیفنس پہ خرچ کر رہے ہیں, اور یورپ اپنے ڈیفنس پہ خود خرچ نہیں کرتا. اگر اس کو خطرات لاحق ہیں رشیا سے تو پھر اس کو خرچ کرنا چاہیے نا. ہم تو دور بیٹھے, ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ جو ایک ویلیوز کا تھا کہ لبرل ویلیوز, ایک فری ورلڈ کو ہم نے بچانا ہے, وہ تو اب کانسیپٹ سارے کہیں ایویپوریٹ ہو گئے ہیں, وہ اب ریلیونٹ نہیں رہی وہ چیزیں. لیکن بہرحال پھر بھی نیٹو اب بھی آگے چلے گا, اور یہ کس طرح ایوالو ہوتا ہے مزید in given new circumstances you will see. دوسرا اس میں جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یوکرین ایک بہت بڑا, جس طرح میں نے پہلے کہا وہ ڈکلیریشن میں اس کا ذکر آیا ہے. اب یوکرین کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں اس نے ڈرون کا تو بڑا کاؤنٹر تلاش کر لیا ہے, جو شاہد ڈرون ہوں ایران کے, جو کہ روس نے ایران سے لیے اور ہزاروں کی تعداد سے لیے, تو اس کا تو توڑ نکال لیا یوکرین نے. لیکن اب روس نے لیٹلی میزائل کا استعمال شروع کر دیا ہے. اب میزائل ڈیفنس سسٹم نہیں ہے یوکرین کے پاس. تو اس اجلاس میں چونکہ صدر زیلنسکی بھی آئے ہوئے تھے, ان کے ٹرمپ سے ہی ملاقات ہوئی, ایک اسپیشل سیشن بھی ان کے ساتھ ہوا. نیٹو بہرحال 32 ممالک ہیں اور اٹس اے ہیوج بگ الائنس, تو اتنے 32 ممبرس کو ایک ساتھ رکھنے کا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اب وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کمٹ تو کیا ہے کہ وہ زیلنسکی صاحب کو جو پیٹریٹ سسٹم ہے, میزائل ڈیفنس سسٹم, وہ دیں گے, بلکہ یہاں بھی اجازت دی کو لائسنس دیں گے تاکہ یوکرین میں ہی پروڈیوس کر سکیں. تو یہ بھی ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے یوکرین کے کانٹیکس میں. رشیا آبویسلی اس سارے اجلاس کو بڑی کلوزلی واچ کر رہا ہوگا, دیکھ رہا ہوگا کہ کیا کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, کیونکہ لیٹلی رشیا کو بہت لاسز ہو رہے ہیں اس وار میں. لیکن بہرحال وہ ایک میجر پاور ہے, اس کو بھی فیس سیور چاہیے. اب فیس سیور کیا بنتا ہے, ٹاکس شروع ہوتی ہیں نہیں ہوتی, وی ڈو ناٹ نو. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ اب تھوڑا بہت دیکھ رہے ہیں کس طرح اس جنگ کو بھی ختم کروائیں بقول ان کے. اچھا, دوسرا ایک امپورٹنٹ معاملہ یہاں پہ, جہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے یہ سمٹ اہم تو تھی, لیکن ترکیے کے لیے سمٹ بہت اہم تھی, خاص طور پہ صدر اردوان کے لیے, کیونکہ پہلے تو یہ بھی تھا کہ شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ نہ بھی آئیں اس سمٹ میں, کیونکہ جو نیٹو کے بارے میں ان کے خیالات تھے وہ کچھ نیچے تو تھے نہیں, تو وہ بار بار تھوڑا سا انہوں نے اوپن اینڈڈ چھوڑا ہوا تھا. تو پھر انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ اگر وہ نیٹو سمٹ میں آئے ہیں تو وہ صرف اور صرف صدر طیب اردوان کی خاطر آئے ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ ان کے تعلقات بہت زبردست ہیں اور وہ ان کو ایڈمائر بھی کرتے ہیں. اب اسی ایڈمریشن میں اگر آپ دیکھیے تو یہ بھی بات سامنے آئی, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہی کی, کہ جو ہم نے سینکشنز لگا رکھی تھیں نیٹو اپنے یو ایس سینکشنز ترکیے کے خلاف, اس کو ہم ہٹانے کی اب سوچ رہے ہیں. وہ سینکشنز کیا تھیں؟ 2019 میں ترکیے نے روس سے لیے تھے S-400 جو ڈیفنس سسٹم ہے, میزائل ڈیفنس سسٹم. اس پہ کیونکہ جو ہے نیٹو الائے ہے, ممبر ہے ترکیے, تو جو F-35 5th جنریشن فائٹر جیٹ ہے وہ ترکی لینا چاہ رہا تھا امریکہ سے. تو وہ کہا کہ جی اب آپ کو یہ نہیں مل سکتے, کیونکہ آپ نے S-400 رشیا سے سسٹم لے رہی ہیں, تو ہم وہ کس طرح F-35 دیں, وہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا ہمارے لیے. تو اس پہ پابندی لگا دی. وہ ایک نیا قانون نکلا تھا, کاؤنٹرنگ امریکن ایڈورسریز تھرو سینکشنز ایکٹ, کاٹسا. تو اس کے تحت پریزیڈنٹ ٹرمپ نے
ترکی پہ پابندی لگا دی. اب اس سمٹ میں کم از کم یہ ہوا کہ انہوں نے یہ اندیا دیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ شاید وہ سینکشن ہٹا دیں اور ترکیے کو F-35 جو جنگی طیارے ہیں وہ اب دے دیں. یہ اسٹیل طیارہ ہے اور بڑا ایڈوانسڈ طیارہ ہے. یہی طیارہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آفر کیا تھا مودی صاحب کو بھی جب وہ ان کی ملاقات ہوئی تھی. لیکن بھارت ابھی تک تھوڑا سا شش و پنج کے عالم ہے کہ لیں نہ لیں. ابھی لگتا ہے کہ وہ رافیل سے ہی خوش ہیں اور رافیل طیارے ہی مزید لیں گے. حالانکہ روس نے بھی آفر کیا تھا Su-57 جو طیارہ ہے, اور روس نے تو یہاں تک بھی آفر کیا تھا کہ آپ ہم جوائنٹ پروڈکشن کرتے ہیں بھارت میں اس کی. لیکن لگتا کچھ یہ ہے کہ بھارت نے مزید 114 رافیل طیارے کا لینے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو اوور آل اگر آپ دیکھیے تو نیٹو سمٹ جو ہے اچھی رہی ان دا سینس کہ بھرپور رہی. بے شمار پریس کانفرنسز ہوئیں اور اس کے بعد پھر اس ڈکلیریشن میں جہاں یوکرین کا ذکر ہے, نیٹو کی کنٹینویشن کا ذکر ہے, اس کو زیادہ روبسٹ بنانے کی ذکر ہے, وہاں اسٹیٹ آف ہارموز کا بھی ذکر ہے اور ایران کا بھی ذکر ہے. خاص طور پہ جو ہم اگلے سیگمنٹ میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, ایران نے جو حملے کیے 3 ٹینکرز پہ اسٹیٹ آف ہارموز میں, ان کا بھی ذکر ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اصل بات جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے یہی ہے کہ کیا وہ اب یوکرین جنگ میں کوئی دلچسپی لیں گے کہ نہیں لیں گے, اور اس کو رکوانے میں کامیاب ہوئیں گے کہ نہیں ہوں گے. یہ سب سے بڑا سوال ہے. دوسرا سوال یہ, کیونکہ جب وہ زیلنسکی سے بات کر رہے تھے تو ان کی صدر پوٹن سے ہی بات ہوئی جی, اور کافی طویل گفتگو ہوئی. لیکن پریزیڈنٹ پوٹن اب ایک بڑی مشکل میں ہیں, صدر پوٹن بھی دیکھا جائے, کیونکہ ہیومن لاسز بہت ہو رہے ہیں. چلیں ٹریجر یہ نقصان تو ہوتے ہیں نا, لیکن جو ہیومن لاسز ہیں ان کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر رشیا کی پاپولیشن اپنی بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے, 130-140 ملین کے قریب, وہ کہ یوکرین سے بہت زیادہ ہے, بٹ اسٹل اس کا امپیکٹ تو آتا ہے نا. بالکل. تو نیٹو بھارل اس نے اپنے کنٹینیویشن کی جسٹیفیکیشن ڈھونڈ لی ہے, اور وہ ہے رشیا اور ٹیررزم. صحیح, اس کو پے جو ہے وہ رشیا کرے گا ایٹ دا اینڈ. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. بریک کے بعد واپس آئیں گے, اور جس طرح سے باسط صاحب نے بھی اناؤنس کیا کہ ہم دیکھیں گے کہ ایران اور امریکہ کی کشیدگی کس جانب جا رہی ہے اور اس کا اینڈ کیا ہونے والا ہے, ساتھ ہی پیلسٹائن میں بھی کیا چل رہا ہے.